وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر تشریف لائے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی انسانوں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی، درندوں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی، جو مخلوق ہے ہر مخلوق کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ کا وجود مسعود پوری کائنات کے لیے رحمت تھا۔ اس لیے شاعر نے کہا، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا۔ ایک اور شاعر نے کہا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن فطرت کا شاہد مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید اگر رحمت ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ قرآن کتاب ہے، نبی علیہ السلام صاحب کتاب ہیں۔ قرآن علم ہے تو نبی علیہ السلام عمل ہیں۔ قرآن قال ہے تو نبی علیہ السلام حال ہیں۔ قرآن اجمال ہے تو نبی علیہ السلام اس کی تفصیل ہیں۔ قرآن اگر متن ہے تو نبی علیہ السلام اس کی تشریح ہیں۔ قرآن اگر ذکر ہے تو نبی علیہ السلام مذکر ہیں۔ قرآن اگر نصیحت ہے تو نبی علیہ السلام ناصح ہیں۔ قرآن اگر وعظ ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام واعظ ہیں۔ قرآن اگر ہدایت ہے تو نبی علیہ السلام ہادی ہیں۔ قرآن اگر نور ہے تو نبی علیہ السلام سراجم منیرہ ہیں۔ قرآن اگر رحمت ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی وہ ساری کی ساری قرآن کا مجسم نمونہ تھی۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن مجید کو مجسم شکل میں دیکھنا چاہتا تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھ لیتا۔ اس لیے حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ ذات و صفات کی آیات اعمال نبوی، تکوین کی آیات استدلال نبوی، توجہ الی اللہ کی آیات خلوت نبوی، تربیت خلق کی آیات جلوت نبوی، مہر کی آیات جمال نبوی، قہر کی آیات جلال نبوی، تجلیات حق کی آیات مشاہدہ نبوی، ابتغاء وجہ اللہ کی آیات مراقبہ نبوی، ترک دنیا کی آیات مجاہدہ نبوی، احوال محشر کی آیات محاسبہ نبوی، نفی غیر کی آیات فنایت نبوی، اثبات حق کی آیات بقائیت نبوی، نعیم جنت کی آیات شوق نبوی، عذاب جہنم کی آیات خوف نبوی، انعام کی آیات انس نبوی، انتقام کی آیات حزن نبوی۔ قرآن پورا کا پورا کلام اللہ ہے تو دوسرے لفظوں میں یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے اللہ رب العزت نے کیے ہوں
اور جن کے ذکر کو انہوں نے بلند فرمایا ہو ان کی شان میں ہم خطا کار اور گناہ گار کیا کہہ سکتے ہیں۔ سچی بات تو یہی ہے کہ شاعر نے کہا، ہزار بار بشویم دہن لمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم 1000 مرتبہ بھی اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لیں پھر بھی ہم خطا کاروں کے لیے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لینا بے ادبی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، صادق الامین بھی ہیں تو رحمت للعالمین بھی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ چنانچہ آپ کی صحبت مبارکہ میں ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، عثمان غنی آئے تو ذی النورین بن گئے، علی المرتضیٰ آئے تو باب العلم بن گئے، سلمان رضی اللہ عنہ آئے تو اہل بیت میں سے بن گئے، ابو ذر رضی اللہ عنہ آئے تو فقراء کے تاجدار بن گئے، حمزہ رضی اللہ عنہ آئے تو سید الشہداء بن گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے تو حافظ الحدیث بن گئے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے تو فقیہ امت بن گئے، ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے تو امام المحدثین بنے، ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے تو امام المفسرین بنے، حنظلہ رضی اللہ عنہ آئے تو غسیل الملائکہ بنے، بلال رضی اللہ عنہ آئے تو مؤذن بنے۔ جس نے نماز پڑھتے دیکھا وہ نمازی بنا، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک معیت میں بیت اللہ کو دیکھا وہ حاجی بنا، جس نے چہرہ انور کو دیکھا وہ صحابی بنا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہر کسی کو فائدہ ملا، ساری مخلوق کو فائدہ ملا۔ انسانوں کو تو ملا، انسانوں کے ساتھ جنوں کو اور انسانوں کے ساتھ جانوروں کو، حتیٰ کہ ملائکہ کو بھی ملا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا، جبرائیل کیا آپ کو میری رحمت للعالمین سے حصہ ملا؟ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری سے پہلے مجھے ہر وقت اپنے انجام کی فکر رہتی تھی۔ میں نے شیطان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مردود ہوتے دیکھا تو اس وقت سے میرے دل میں ڈر تھا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، ہر وقت خوف میرے اوپر غالب رہتا تھا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات اتاری، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ امین۔ یہ آیات چونکہ میرے بارے میں تھیں تو ان آیات کے اترنے کے بعد مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے ہاں میرا انجام اچھا ہوگا، مجھے بھی آپ کی رحمت للعالمین سے حصہ نصیب ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگنا تو امت کے لیے رحمت تھا ہی صحیح، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو اس وقت فجر کا وقت قریب تھا، مگر سب لشکر والے اس قدر تھکے تھے کہ سو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو آج پہرا دے اور ہمیں جگائے؟ بلال رضی اللہ عنہ نے ذمہ داری لے لی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سو جائیں میں جگا دوں گا۔ چنانچہ سب سو گئے، بلال رضی اللہ عنہ پہرا دیتے رہے۔ اللہ کی شان کے کھڑے کھڑے ایک جگہ انہوں نے ٹیک لگائی تو ان کو کھڑے ہوئے نیند آ گئی۔ اب ایسے وقت میں سورج طلوع ہوا تو سورج کی کرنوں نے نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کے بوسے لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرمایا، بلال آپ نے تو کہا تھا کہ ہمیں جگائیں گے اور آپ خود بھی سو گئے۔ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلایا اس ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سارے لشکر کو اس لیے سلا دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے قضا نماز کا مسئلہ واضح ہو سکے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ سونے والا پیش نہ آتا اور نماز قضا نہ ہوتی تو امت کو نماز قضا کرنا جو ہے اس کو ادا کرنا کون سکھاتا؟ تو جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بھی امت کے لیے رحمت ہو، ان کا جاگنا امت کے لیے کتنی رحمت ہوگا۔ بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت۔
حدیث پاک میں ہے کہ نبی اسلام نے امامت فرمائی اور 4 رکعت کی بجائے 2 پہ سلام پھیر دیا. تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج کے بعد یہ نماز 2 رکعت بن گئی؟ فرمایا لا نسیتو بل نسیتو، میں بھولا نہیں، میں بھلا دیا گیا ہوں. اور اللہ نے مجھے اس لیے بھلا دیا گیا ہے کہ بھولنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سجدہ سہو کر کے نماز پوری کیسے کی جاتی ہے. جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت ہو، ان کا ہوش کے اندر بات چیت کرنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا. اس لیے نبی علیہ السلام امت کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت. آپ ذرا غور کیجئے کہ اہل طائف نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر میں بیٹھنے بھی نہ دیا اور بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ تھے. ایسے وقت میں جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ وہ فرشتہ تھا جو پہاڑوں کا اور ہوا کا انتظام کرنے والا تھا. عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، اگر آپ اجازت دیں تو ان 2 پہاڑوں کو ٹکرا کر اس بستی کے سب لوگوں کو ختم کر دیا جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھے نہیں پہچان سکے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایمان قبول کریں اور میری اس ہدایت کی بات کو ماننے والے بن جائیں. چنانچہ عذاب ٹال دیا گیا تو نبی علیہ السلام ان کفار کے لیے بھی رحمت بن گئے. اور واقعی بعد میں اہل طائف مدینہ طیبہ آئے اور انہوں نے آ کر اسلام کو قبول کر لیا. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت نبی علیہ السلام کے سامنے قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ آئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کس نے کیا کیا ہوا تھا. کہتے ہیں نا مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتیں یاد تھیں کہ انہوں نے بلال کے ساتھ کیا کیا تھا، خباب کے ساتھ کیا کیا تھا، خبیب کے ساتھ کیا کیا تھا، سمیہ کے ساتھ کیا کیا تھا، زنیرہ کے ساتھ کیا کیا تھا، کس طرح انہوں نے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی تھیں. اور یہ بھی پتہ تھا کہ میں سجدے میں تھا اور کفار نے میرے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی تھی اور مجھ سے سجدے سے اٹھا بھی نہیں گیا تھا. اتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تھیں. آج وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سبق سکھاتے، ان سے بدلہ لیتے اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیتے. مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے جو میرے ساتھ کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ نہیں کروں گا. فرمایا کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی طرح آج یہی کہتا ہوں کہ جاؤ تم پر کوئی قصور نہیں، میں نے آج تم سب کے قصوروں کو معاف فرما دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن گئے. چنانچہ فتح مکہ کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر جانا چاہتے تھے. تو بیت اللہ کی چابی تھی عثمان بن طلحہ، ایک شخص تھے ان کے پاس. نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، فرمایا عثمان مجھے بیت اللہ کی چابی چاہیے. تو اس نے چابی دے دی. نبی علیہ السلام بیت اللہ کا دروازہ کھول کر اندر تشریف لے گئے. نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر دعا مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی صحابہ بھی تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سب ساتھ تھے، حضرت عباس عنہ بھی ساتھ تھے. جب باہر نکلے تو سب صحابہ کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اب تو کنجی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گئی، اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنجی ہم میں سے ہی کسی خادم کے حوالے فرمائیں گے. لیکن نبی علیہ السلام جب باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر کہا عثمان تمہیں یاد ہے ہجرت کے وقت جب میں مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہا تھا تو میرا دل بہت غم زدہ تھا، میرا دل چاہتا تھا میں بیت اللہ کے اندر جاؤں اور اللہ سے دعا کروں، عبادت کروں، اور میں نے تم سے اس وقت کہا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، مجھے اندر جانا ہے. عثمان تم نے انکار کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ عثمان
جس جگہ پر آج تم کھڑے ہو ایک وقت آئے گا اس جگہ پر میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں اس جگہ پر تم کھڑے ہوگے۔ عثمان تم نے دیکھا اللہ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ثابت کر دیا، آج چابی میرے ہاتھوں میں ہے، تم خالی ہاتھ کھڑے ہو، مگر عثمان میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میں یہ چابی تمہارے ہی ہاتھوں میں دیتا ہوں، قیامت تک یہ تمہاری ہی نسلوں میں باقی رہے گی۔ آپ سوچئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یعنی رحمت تھے، ہر کسی کے لیے آپ کا وجود مسعود رحمت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی رحمت بن گئے، چنانچہ جنوں نے بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جن آئے اور کہنے لگے انصتوا انا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہڈیاں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں تم ان کے ساتھ نجاست مت لگایا کرو، اس لیے کہ یہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے۔ تو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جنوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے ان کو بھی حصہ مل رہا ہے۔ جانوروں کے لیے رحمت بن گئے۔ قریش مکہ کے زمانے میں کھڑے جانور کو جسم کے کسی حصے کا گوشت کاٹ کے پکایا جاتا تھا، اور جانور کو کیا تکلیف ہوئی اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جانور کو اس طرح نہیں تکلیف دینی چاہیے، ہاں اگر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہو وہ تو اور بات ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو تم اگر اپنے گھر میں پالو تو اس کو تم ضرورت کے مطابق کھلاؤ اور پلاؤ اور اس کا خیال رکھو، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اونٹ وغیرہ ہے تو کھڑی حالت میں اس کے اوپر مت بیٹھ جاؤ، اس کو کرسی کے طور پہ استعمال نہ کرو، اگر اوپر بیٹھنا ہے تو تم اب سفر کرو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی حقوق آ کر سمجھائے، تو جانوروں کو بھی محبوب کی رحمت للعالمین سے حصہ مل گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نباتات کو بھی حصہ ملا۔ نبی السلام نے فرمایا کہ بلا وجہ کسی درخت کے پتے کاٹنا یا شاخ کاٹنا یہ اچھا نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ بھئی اگر تم درخت لگا سکتے ہو تو تمہیں اس درخت کے لگانے کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب ملے گا۔ تو دیکھیے کہ درختوں کو لگانے کا حکم دیا اور کاٹنے سے منع فرمایا، بلا ضرورت جو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو گویا درختوں کو بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے پروٹیکشن مل گئی، یعنی ان کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اگر ہم انسانوں کو دیکھیں تو معاشرے کے ہر فرد کو نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ فرض کرو گھر کے اندر ماں کا ایک درجہ ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کی یہ عظمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتائی، اس سے پہلے دنیا عظمت نہیں جانتی تھی، بلکہ زمانے جاہلیت میں کفار کا تو یہ حال تھا کہ باپ فوت ہوتا تھا تو ماں باقی مال کی وراثت کی طرح بچوں میں تقسیم ہوتی تھی، تو بچے اپنی ماں سے خود نکاح کر لیا کرتے تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس وقت ماں کا کیا حال تھا۔ نبی علیہ السلام نے آ کر ماں کی شان کتنی سمجھائی اور بتائی کہ بھئی تم اس کی خدمت کرو گے تو تمہیں اپنے اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی۔ تو ماں کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا، پھر والد کو بھی حصہ ملا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے والد کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج یا ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دنیا باپ کا مقام نہیں جانتی تھی، یہ مقام کس نے آ کر دنیا کو بتایا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ چنانچہ فرمایا کہ تمہارے والد کی رضا میں تمہاری رضا اللہ کی رضا ہے، اور والد کی ناراضگی میں تمہارے رب کی ناراضگی ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے گھر کے باقی افراد کو بھی حصہ ملا۔ مثال کے طور پر اولاد کو بھی حصہ ملا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب باپ اپنے بچے کو محبت سے بوسہ دیتا ہے تو ریح الولد میں ریح الجنہ، یہ جو بچے کی مہک وہ سونگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت کی مہک سونگنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔
تو اولاد کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ مل رہا ہے، بیٹی کو بھی حصہ ملا، بیٹے کو بھی حصہ ملا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے ایک چھوٹی سی بچی کو اٹھایا ہوا تھا، اس کو پیار کر رہے تھے مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم اس بچی کو پیار بھی کر رہے ہو اور تم رو بھی رہے ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا کہ مجھے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا بہت ناپسند تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا ہوا تھا کہ اگر میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا۔ میں تجارتی سفر پہ چلا گیا تھا، واپسی پہ میرے پیچھے میرے ہاں جو ہے وہ بیٹی کی ولادت ہوئی، مگر میری بیوی نے میری بیٹی کو اپنی بہن کے ہاں بھجوا دیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے اس نے کہا کہ میرے ہاں بیٹی ہوئی تھی اور میں نے اس بیٹی کو نمٹا دیا، تو میں مطمئن ہو گیا کہ چلو بچی کو میں نے دیکھا بھی نہیں۔ وہ بیٹی جو تھی میری بیوی کے بہن کے گھر یعنی سالی کے گھر پلتی رہی، حتیٰ کہ تھوڑی بڑی ہو گئی تو وہ ماں اس کو لے کے آتی ہمارے گھر میں، تو میں اس کو اپنی بیوی کی بہن کی بیٹی ہی سمجھتا۔ وہ بچی ذرا بڑی ہوئی، میرے ساتھ معانست کرتی، محبت کا اظہار کرتی، مجھے بھی اچھی لگتی، کبھی میری گود میں آ جاتی، میں اسے اٹھا لیتا، میں اسے پیار کرتا، حتیٰ کہ وہ بچی چلنے کے قابل ہو گئی تو مجھے اس بچی کے ساتھ ایک محبت کا تعلق بن گیا۔ میں اس کو مس بھی کرتا اور کئی مرتبہ پوچھتا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، وہ کہاں ہے۔ جب میری بیوی کو یقین ہو گیا کہ اب ان کو اس بچی کے ساتھ محبت ہو گئی، ایک دن اس نے یہ ڈسکلوز کیا کہ بھئی یہ تو ہماری بیٹی ہے، میں نے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا کہ آپ اس کو دفن نہ کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا اور میرے دل کے اندر اس وقت سے ایک بغض بیٹھ گیا کہ میں نے اس لڑکی کو زمین میں دفن کرنا ہے۔ چنانچہ ایک دن میں اس کو بازار لے کے جاتا تھا، وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی، باتیں کرتی تھی، محبت کا اظہار کرتی تھی۔ میں ایک دن اس کو لے کے جنگل میں گیا اور میں نے اپنے ساتھ کسی بھی لے لی، تو کسی لے کر میں زمین کھودنے لگا۔ میں اس بچی کے لیے گڑھا کھود رہا تھا اور وہ مٹی میرے کپڑوں پر پڑ رہی تھی، تو بچی میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ ابو آپ کے کپڑوں پر مٹی لگ رہی ہے۔ میں نے اس کی ان معصومانہ باتوں کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا اور میرے اوپر ایسی حیوانیت چھائی ہوئی تھی کہ میں نے گڑھا کھودا اور بالآخر اس بچی کو دھکا دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ بچی رونے لگی، میری آنکھوں میں مٹی جا رہی ہے، سر میں مٹی جا رہی ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، مٹی ڈالتا رہا حتیٰ کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی۔ میں نے اس بچی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میری زندگی کا وہ رخ تھا اور ایک رخ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بچوں سے پیار کرنا سکھایا۔ یہ بیٹی میرے بھائی کی بیٹی ہے، چھوٹی ہے، مگر اب اس کو بھی میں پیار کرتا ہوں، اپنے ساتھ لے کے پھرتا ہوں اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے بیٹی نے بھی حصہ پایا، بیٹے نے بھی پایا، ماں نے بھی پایا، باپ نے بھی پایا، میاں نے بھی پایا، بیوی نے بھی پایا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ وہ فرض ادا کرنے والی ہو اور اس کا خامد اس سے راضی ہو تو اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ خامد کو یہ مقام کس نے سمجھایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ تو خامد کو بھی رحمت للعالمین سے حصہ ملا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور بیوی کو بھی حصہ ملا۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں بیویوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر جو ہے وہ خامد کی وفات ہو جاتی تھی تو بیوی کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اس کو شہر میں رہنے نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ مکہ کے باہر الگ تھلگ کچھ کمرے بنے ہوئے تھے، اس کو وہاں بھیج دیا جاتا تھا کہ یہ منحوس عورت ہے، یہ اس آبادی میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ حالانکہ خامد کی موت اس کی قسمت کے معاملہ ہے، عورت کا اس میں کیا قصور ہے، مگر اس عورت پر الزام لگایا جاتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سکھایا کہ دیکھو اچھا خامد وہ ہے
جو تم میں سے اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ اچھے سلوک کی زندگی گزارے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ تو آدمی کی اچھائی کا اندازہ اس کے دفتر سے نہیں لگائیں گے، اس کے بزنس سے نہیں لگائیں گے، اس کی فیکٹری سے نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کی اچھائی کا اندازہ اس کے گھر والوں کے ساتھ جو اس کا اخلاق ہے اس سے لگائیں گے کہ بھئی یہ گھر والوں کے ساتھ حسن معاشرت کتنی رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے بیوی کو عزت کس نے دلوائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ خاوند جب بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انسان جو بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقہ کہلاتا ہے دین کے لیے، لیکن اگر وہ بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بیوی کو عزتیں ملی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اس لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی رحمت سے تاجر نے بھی حصہ پایا۔ نبی اسلام نے فرمایا التاجر الصدوق، جو سچ بولنے والا تاجر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن انبیاء کی قطار کے فوراً پیچھے جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو تاجر کو بھی عزتیں ملی دنیا کی اور آخرت کی۔ مزدور نے بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ پایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے مصافحہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ بہت سخت ہے، یعنی اس میں گٹے پڑے ہوئے تھے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا؟ عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں پتھر توڑتا ہوں اور وہ پتھر مکان بننے میں استعمال ہوتے ہیں، اور مزدوری کی وجہ سے میرے ہاتھ جو ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ جو ہاتھ سے محنت اور مزدوری کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ تو دیکھو مزدور کو بھی عزت مل رہی ہے۔ دنیا مزدور کو احترام نہیں دیتی، کم نظر سے دیکھتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نہیں، مزدور جو ہوتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امیر کے لیے بھی رحمت بنے، غریب کے لیے بھی رحمت بنے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو امیر لوگ نرم بستروں پر زندگیاں گزارنے والے ہوں گے مگر اللہ کو یاد کریں گے، اللہ اس کے بدلے ان کو قیامت کے دن جنت عطا فرمائیں گے۔ نرم بستروں پر ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو امیر کو سمجھ لگ گئی کہ کس طرح میں زندگی گزاروں تو مجھے جنت کا راستہ نصیب ہو جائے گا۔ تو امیر کے لیے بھی آپ رحمت بن کر تشریف لائے، اور اللہ کے نبی وسلم غریب کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ قیامت کے دن جو غریب ہوں گے وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اگر ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے تو جو لوگ 500 سال پہلے جنت داخل کر دیے جائیں وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھیے، مسکینی کی حالت میں مجھے موت دیجیے، اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما دیجیے۔ تو غریب اور مسکین کو عزت ملی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ایسی کیں کہ جس کی وجہ سے مسکینوں کو دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے فرشتے کو بلا کر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ صحت کی حالت میں جو اعمال کرتا تھا اب بیمار ہو گیا، اب عذر ہے، لیکن جو اعمال صحت میں کرتا تھا تم اس کا وہ اجر اسی طرح لکھتے رہنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ درد کی وجہ سے کراہے گا تو اس کے کراہنے پر سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنے کا اجر لکھنا۔
اور یہ بھی فرمایا کہ بیمار آدمی جب شفا پاتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض احادیث میں ہے کہ بعض بیمار لوگ جب بیماری سے شفا یاب ہوتے ہیں وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتے ہیں جیسے اس دن پاک تھے جب ان کی ماں نے ان کو جنم دیا تھا۔ تو بیماری انسان کے لیے مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ تعلیمات کس نے دیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں۔ یعنی بیمار کو بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ چنانچہ یتیموں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کا مال پیسہ غبن کر لیا جاتا تھا اور ان کو لاوارث چھوڑ دیا جاتا تھا، کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیں اور فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا، ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنے بالوں کے برابر نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ بلکہ حدیث پاک میں مشہور واقعہ ہے کہ عید کے دن نبی علیہ السلام عیدگاہ کی طرف تشریف لے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گلی میں پہنچے تو کچھ بچے نہائے دھوئے اچھے کپڑے پہنے آپس میں خوش خوش کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا اور آگے تشریف لے گئے۔ ذرا آگے گئے تو ایک بچے کو دیکھا جو بہت ہی غمزدہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، پوچھا کہ تم اکیلے کیوں ہو، دوسروں کے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم مدینہ ہوں، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، کوئی نہیں جو میرے لیے کپڑے لاتا اور میری والدہ مجھے نہلا دھلا کر کپڑے پہناتی، میں اس وقت لاوارث ہوں تو اس لیے میں تنہا بیٹھا اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا اچھا تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ بچہ ساتھ چلا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے کی بجائے واپس اپنے گھر تشریف لے آئے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ حمیرہ اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ بچے کو جب نہلایا گیا تو وہ بچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہم عمر تھا، تو نبی علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو پیغام بھجوایا کہ حسن کے اگر اچھے دھلے کپڑے ہوں تو بھجوا دیجیے۔ وہ جب کپڑے آ گئے تو وہ بچے کو نئے یا دھلے ہوئے کپڑے صاف پہنا دیے گئے، پھر ان کے سر پہ تیل لگایا گیا، آنکھوں میں سرما ڈالا گیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کے بالوں میں کنگھی بھی کی، خوشبو لگائی۔ جب وہ بچہ تیار ہو گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم اپنے والد کے ساتھ جب عیدگاہ جاتے تھے تو کس طرح چل کے جاتے تھے، ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے یا کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد کے کندھوں پر بیٹھ کر جایا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا کہ آؤ تم میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے رحمت للعالمین۔ وہ بچہ کندھے پر بیٹھ گیا، نبی علیہ السلام اس کو اٹھا کر پھر واپس گلی میں تشریف لائے۔ اب وہ بچے جو کھیل رہے تھے انہوں نے دیکھا پہلے یہی بچہ تنہا الگ بیٹھا تھا، اب یہ نہایا دھو کر نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر بیٹھ رہا ہے۔ تو ان بچوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے گفتگو کی اور بات چیت کی، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس بچے نے خوش ہو کر کہا کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ جو کھیل رہے تھے بچے، ان میں سے ایک بچے نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا کاش میرے والد بھی فوت ہو چکے ہوتے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ نبی علیہ السلام اس حال میں اس بچے کو لے کے عیدگاہ تشریف لائے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے لگے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم نیچے نہیں بیٹھو گے بلکہ ممبر میں جہاں میں بیٹھوں گا میرے ساتھ تم بیٹھو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ اب دنیا کو پتہ چلا کہ یتیم کی کفالت کرنا کتنا بڑا اجر کا کام ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے یتیم کو بھی حصہ ملا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نوجوانوں کو بھی حصہ ملا۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نوجوان جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت میں سرشار ہوتا ہے
اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں سرشار ہو، قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے بوڑھے کو بھی حصہ ملا. پہلے وقتوں میں بوڑھے کی کوئی عزت قدر نہیں ہوتی تھی، کوئی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اجلال اللہ تعالی ذی الشیبۃ فی الاسلام، کہ جس شخص کے بال اسلام میں یعنی کلمہ پڑھتے پڑھتے سفید ہو گئے ہوں، جو شخص ایسے بندے کا احترام کرے گا ایسا ہی ہے کہ اس نے اپنے اللہ کا احترام کیا. آپ بتائیے کہ دنیا میں کون سا معاشرہ ہے جو کسی بوڑھے کا اتنا احترام بتلاتا ہو؟ کوئی مذہب اتنا نہیں بتلاتا، کوئی معاشرہ اتنا نہیں بتلاتا. اگر یہ تعلیمات دیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. قیامت کے دن جب اللہ رب العزت جلال میں ہوں گے تو اس وقت جہنم کو لایا جائے گا. 19 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ کر لائیں گے، اور جہنم کی آگ ابھر رہی ہوگی اور اس کے انگارے اوپر اٹھ کر جائیں گے اور نیچے لوگوں پر گریں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں یہ خوف نہ ہو کہ یہ انگارے کہیں میرے اوپر نہ آ کر گر جائیں. انبیاء بھی غمزدہ ہوں گے، نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انبیاء آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ سب کی شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب فرما لیں تاکہ ہم اس مشکل جو ہے وہ کیفیت سے بچ جائیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے. میں اللہ کے عز سے وہاں پہنچوں گا اور اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ جو تعریف نہ پہلے کسی نے کی ہوگی نہ بعد میں کسی نے کی ہوگی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کو میرے اوپر پیار آئے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھا لیجئے، سل تعطا، آپ بتائیے چاہتے کیا ہیں، جو کہیں گے آپ کی بات کو ہم پورا کر دیں گے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہیں گے اے اللہ اپنے بندوں کا حساب لے لیجئے، چونکہ اس طرح اس حالت میں بندوں کا کھڑے ہونا اتنی دھوپ میں یہ بہت مشکل ہے. پھر اللہ رب العزت کی جو جلال ہوگا وہ اللہ کے جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جمال کے ساتھ ساری مخلوق کا حساب لیں گے. تو ساری مخلوق کو نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملے گا، انبیاء کو بھی ملے گا اور پہلی امتوں کو بھی ملے گا، اور اس امت کو تو ضرور ملے گا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی مانگی جائے گی وہ قبول کر لی جائے گی. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، نوح علیہ السلام نے مانگی، باقی انبیاء نے مانگی. تو ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اختیار ملا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے بھی اختیار ملا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کون سی دعا مانگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ چھوڑ دیا. قیامت کے دن میں وہ دعا مانگوں گا اور میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میری امت میرے ساتھ جنت میں نہیں جائے گی. اس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکوں کے لیے تو رحمت ہیں ہی، گناہ گاروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے. چنانچہ گناہ گاروں کی آپ شفاعت فرمائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں میں آپ کی آدھی امت کو بے حساب جنت بھیج دوں گا، اور اگر آپ چاہیں تو جتنوں کی آپ سفارش کریں گے میں ان کو جنت میں بھیجوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا اس لیے کہ میری شفاعت سے آدھی سے زیادہ امت کے لوگ جنت میں جائیں گے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین.
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حدیث پاک میں ہے نبی السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے قیامت کے دن ایک نور کا ممبر لایا جائے گا اور مجھے کہا جائے گا کہ اس کے اوپر بیٹھ جائیں۔ میں اس ڈر کی وجہ سے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ میں ممبر پر بیٹھ جاؤں اور یہ ممبر اڑ کر جنت میں چلا جائے اور میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے، تو میں امت کی انتظار کی وجہ سے کھڑا رہوں گا اور کہوں گا کہ اللہ میری امت کا حساب جلدی لے لیجئے، پھر میں بیٹھوں گا اور آگے جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امت کی شفاعت کریں گے جب شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ آپ دو عالم سے غنی ہیں اور میں تو فقیر ہوں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اللہ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ قیامت کے دن میرا حساب ضرور لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، اللہ مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجھل میرا حساب لینا، مجھے ان کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اس رحمت للعالمین کی ولادت کا یہ مہینہ ہے، اس کی وجہ سے ہر کلمہ گو کے دل میں خوشی ہوتی ہے، اس لیے اس مہینے میں نبی علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کا ارادہ اور عزم نو کیا جاتا ہے۔ ان مجالس میں آنا نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت اس محبت کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں نبی علیہ السلام کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ثوبان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے غلام تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے میرے چاہنے والوں سے جلدی ملا دینا، میرے محبین سے جلدی ملا دینا۔ تو جب نبی علیہ السلام دعا مانگ کے فارغ ہوئے تو ثوبان رضی اللہ عنہ قریب آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام بے دام ہیں، ہر وقت خدمت میں حاضر ہیں، آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے ان سے جلدی ملا دینا، جلدی ملا دینا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ثوبان تم نے مجھے دیکھا، جبریل علیہ السلام کو اترتے دیکھا، قرآن کو اترتے دیکھا، تمہارا ایمان بھی بڑا قیمتی ہے، مگر کچھ لوگ میری امت میں ایسے بھی ہوں گے جو قرب قیامت میں پیدا ہوں گے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، صرف اپنے علماء سے میرے تذکرے سنے ہوں گے، اور اس ثوبان وہ تذکرے سن کر مجھ سے اتنی محبت کرنے والے بن جائیں گے، اگر ان کو اختیار دیا جاتا کہ وہ اپنی اولاد کو بیچ کر میرا دیدار کر سکتے تو وہ یہ کام بھی کر گزرتے۔ ان اپنے چاہنے والوں کے لیے میں اداس ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے ان اپنے احبا سے جلدی ملا دینا۔ تو یہ خوش نصیبی ہے کہ آج اس دور میں جو قرب قیامت کا دور ہے، اللہ رب العزت نے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی ہے۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ اللہ تعالیٰ اس محبت پر ہمیں زندگی عطا فرمائے، حتیٰ کہ جب ملک الموت آئے ہمارے دماغ کو ٹٹولے تو علم نبوی سے بھرا ہوا نظر آئے، ہمارے دلوں کو ٹٹولے تو عشق نبوی سے بھرا پائے، ہمارے اعضاء کو ٹٹولے تو سنت نبوی سے سجا ہوا پائے۔ اس حالت میں ہم اپنے اللہ کے حضور جائیں اور اللہ کے سامنے پیش ہوں اور پھر یہ کہہ دیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اے اللہ ہم تو صرف صورت لے کے آئے ہیں، آپ رحمت فرما کے اس کو حقیقت میں تبدیل فرما دیجئے۔ چنانچہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ ذکر کی اس محفل میں ہم اکٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا،
سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ ساری دنیا اچھوں کو اپنا بناتی ہے مگر بروں کو اپنا کوئی نہیں بناتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بروں کو سینے سے لگایا اور ان کو اپنا بنا کر دکھایا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے جس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اس رحمت للعالمینی کی رحمت سے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی حصہ عطا فرمائے، قیامت کے دن بھی حصہ عطا فرمائے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرمائے، اور جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔